اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16 میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، فرمانے لگے، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا یعنی واضح فضل الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ تھا کہ آپ کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ جن اور حیوانات اور چرند پرند بھی تابع فرمان تھے، اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار خداوند عز و جل میں یہ دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا، یعنی سب سے زیادہ دینے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی اور نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جنوں اور دیو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع فرمان کر دیا تھا، جو آپ کے حکم سے شاندار عمارتیں بناتے، پانی میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اکٹھے کر لاتے اور دوسرے بھی کام کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ صاد آیت نمبر 37 تا 39 میں فرمایا گیا، اور دیو بس میں کر دیے ہر مامار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور خاص معجزہ اور آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا، دوسرے یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شاہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر تھا۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالا تر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور خاص معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور بڑے بڑے قلعوں کی تعمیر کے بہت شوقین تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں ہے، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔
تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 18 تا 19 میں بیان ہوا ہے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے۔ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام خط ارسال فرمایا اور یہی ہدہد یہ خط لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کے پاس یہ خط ڈال دو، پھر اس سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ باندام ہو گئی اور اپنے اراکین کو خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا، تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرے ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو وہ آپ کی عظیم الشان سلطنت اور سونے کا فرش دیکھ کر حیران ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 36 تا 37 میں ہے، فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا اس کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، کیونکہ وہ پست ہوں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیے اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائیں، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔
یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 38-39 میں ہے، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اپنی اس مجلس کو برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس میں آسن جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، آپ کے خالہ زاد اور صحابی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، قرآن مجید سورۃ نمل آیت نمبر 30 میں ہے، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ جب تخت آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے اپنے تابع فرمان جنوں کو حکم دیا کہ اس تخت کے ہیرے جواہرات وغیرہ اتار کر دوسری جگہ لگا دو اور ظاہری شکل تبدیل کر دو، یہ دیکھنے کے لیے کہ ملکہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے تخت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس نے پہچان لیا اور کہا کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ بلقیس آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کو دیکھ کر حیران تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو اپنے محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے سے بنایا گیا تھا اور فرش بھی شیشے کا تھا، اور فرش میں شیشے کے دوسری طرف پانی بہہ رہا تھا جو کہ فرش پر بہتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ملکہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے اپنے لباس کو بھیگنے سے بچانے کے لیے تھوڑا سا اوپر کیا اور پاؤں فرش پر رکھا تو پاؤں گیلے نہ ہوئے، تو وہ بہت حیران ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں۔